انرجی سے زیادہ کرائسس اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹ کی. اس کالے دھوئیں سے بچنے کے لیے آپ کو یورو 2 سے یورو 5 امیشن کنٹرول والے جنریٹر, کیونکہ میں بیسیکلی ڈاکٹر بھی ہوں تو مجھے لوگ انوائرمنٹ ڈاکٹر کہنا شروع ہو گئے کہ جی, اور وی آر دی اونلی ون صحیح جو کہ ڈیزل انجن پاکستان سے بنا کے یورپ کو بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب وی آر میٹنگ یورپین اسٹینڈرڈ. تو لوگ بہت ڈسکریج کرتے ہیں, نہیں میڈ ان پاکستان نہیں لینا. آپ اس سے اندازہ لگے جو گورا ہے وہ ہمیں ٹرسٹ کر رہا ہے, لیکن دیسی گورا نہیں مان. اب اگر مجھے سیاچن بارڈر کے بیس کیمپ میں سروس دینی ہے تو مجھے یہاں سے وہیں کا ڈیلر اٹھے گا اور جا کے انہیں ود ان فیو آورس سروس پرووائڈ کر دے گا. ہمارا برانڈ جو ہے ATS وہ 22 برانڈ کے ڈیزل انجنز کے پارٹس بناتا ہے. تقریباً 136 کنٹریز کو ہم پارٹس بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان. تو ایکسپورٹ تبھی ہوگی اگر وہ امیشن کنٹرول کے ساتھ. پاور ویژن سسٹم نے 2008 سے آنورڈ اپنے انجنز بنانے شروع. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انجینئرنگ ریویو اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین. آج ہم پاور ویژن کے اندر موجود ہیں اور سہیل رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل رانا صاحب پاور ویژن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو انرجی کے مسائل ہیں اور پاور ویژن کی اپنے کیا سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, ان دو موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. شکریہ سر, بہت مہربانی, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی تھینک یو ویری مچ سلام صاحب, تھینک یو فار کمنگ اینڈ وزٹنگ اس. اچھا سر, جب ہم پاور کی بات کرتے ہیں, انرجی کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کے اندر انرجی کی کاسٹ کے اوپر بھی لوگ بہت پریشان ہیں کہ کاسٹ بہت زیادہ ہے. اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے اس کیا انرجی مکس انڈسٹریلسٹ استعمال کرے کہ اس کو فائدہ ہو؟ دیکھیں جی, پاکستان میں 4-5 قسم کی سورس ہیں جو کہ انرجی پیدا کر رہے ہیں. ایک آپ کا ہائیڈل ہے جو کہ سستی ترین بجلی ہائیڈل سے ہی ملتی. تو وہ ڈیمز تو ہم نے بس وہی جو ایوب خان صاحب نے بنا دیے, اس کے بعد باقی کا ٹائم ہمیں ڈیم فول بنایا گیا, ڈیم نہیں بنائے گئے. تو وہ بنائے ہوتے تو آج ہمیں پرابلم بھی نہ ہوتا, ہماری ایکسپورٹ بھی چل رہی ہوتی, انڈسٹری بھی چل رہی ہوتی, سستی ترین انوائرمنٹ فرینڈلی بجلی مل رہی ہوتی. اچھا, اس کے بعد پھر سب نے اپنے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور IPPs لگائے, اور وہ آج تک ہم بھول گئے. بہت سے IPPs ہیں جن کو کہ وہ چلے ہی نہیں, لیکن ان کو پیسے پورے ہم نے کیپیسٹی پیمنٹ ان کو پوری کی. تو ان ساری چیزوں نے مل کے اتنی دوائی پھیری ہے کہ آج اگر ہم اچھے ڈیزل جنریٹرز بھی بیچتے ہیں جو کہ ECM کے ساتھ ہیں اور ان کے اندر فیول کا کنٹرول موجود ہے, تو وہ بہت زیادہ اکنامیکل ہے ایز کمپیئر ٹو گورنمنٹ کی بجلی کے. اچھا, لیکن اس وقت صلاح الدین صاحب میں ایک بڑا پرٹیننٹ ایشو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ انرجی سے زیادہ کرائسس اس وقت جو ہے وہ انوائرمنٹ کی. جی, اس کا آپ دیکھیے گا لاہور میں آپ آئے کراچی سے, یہاں پہ اسموگ دیکھ کے جی بالکل طبیعت صاف ہوگی کہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ خطرناک لمٹس کو چھو رہا ہے. کچھ دن پہلے میں نے پرسوں دیکھا تھا تو شاید 450 تھا. جی, تو اینی تھنگ above 100 is dangerous and harmful, and what to talk about 450. Last year it went even up to 600, اور یہ ابھی جائے گا کیونکہ ابھی آگے بڑھنی ہے, اسموگ کم نہیں ہونی. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انرجی میں ایسی انرجی سورسز کو انٹروڈیوس کرایا جائے جو کہ انوائرمنٹ کو پولوٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, دیکھیے انوائرمنٹ کو آپ کی 3-4 چیزیں ہی پولوٹ کر رہی. بالکل, اس میں آپ کا فاسل فیول ہے, اس میں آپ کا جو ہے یہ جو ٹائر جلاتی ہیں انڈسٹریاں, خطرناک ترین خوفناک ترین کام ہے. یا وہ اینٹوں کے بھٹے جو زگ زیگ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, یہ پولوشن پھیلا رہے ہیں. گاڑیاں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں جن کے انجن ویک ہیں وہ خطرناک حد تک پولوشن پھیلا رہی. اس ساری وجہ سے ہمیں ایسی پروڈکٹس لانچ کرنی چاہیے جو کہ ماحول دوست ہوں, جیسا کہ آپ سولر انرجی پہ جائیں, بیٹری انرجی سٹوریج ڈیوائس پہ جائیں. بیس کا آج کل ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے. یا آپ ایسے جنریٹر لیں جو کہ انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی سے اپرووڈ ہوں,
ٹھیک ہے. کہ یہ کالا دھواں نہیں چھوڑتے. صحیح ہے. کالا دھواں کیا ہے؟ بیسیکلی تو کاربن ہے نا. ہاں جی, کاربن جو امیشن. جب آپ ڈیزل برن کرتے ہیں تو کاربن انوائرمنٹ میں جاتی ہے اور پولوٹ کر دیتی ہے انوائرمنٹ. تو اس کالے دھوئیں سے بچنے کے لیے آپ کو یورو 2 سے یورو 5 امیشن کنٹرول والے جنریٹر چاہیے. ٹھیک ہے. Luckily, around 3 years back, we were hunting for a good brand, and we managed to get Lister Packard. ٹھیک ہے. جو کہ یو کے کا سب سے پرانا برانڈ ہے ڈیزل جنریٹرز کا. یہ 1865 سے یو کے میں ڈیزل انجنز بنا رہے ہیں. صحیح صحیح. تو اور مزے کی بات یہ کہ یورو 2 سے یورو 5 امیشن کنٹرول کے ساتھ ہے ہر ماڈل. اچھا, ہر ماڈل, یہ نہیں کہ بھائی کچھ ہے کچھ نہیں, سارے کے سارے ماڈل امیشن کنٹرول کے ساتھ ہیں. اور ہم نے سارے ہی ماڈل اپنے جو ہیں وہ ٹیسٹ کروائے EPA سے, انوائرمنٹل پروٹیکشن اتھارٹی سے, اینڈ ناؤ دے آر سرٹیفائڈ. ٹھیک ہے. کہ جی ہمارے یہ ماڈل جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہیں, دھواں نہیں چھوڑتے. کیونکہ پنجاب میں کافی ایکٹیو ہے EPA اور کافی حد تک جرمانے کر رہے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے. گاڑیاں بھی روک کے جرمانے کر رہے ہیں, اور جنریٹرز کو بھی. ابھی بھی پچھلے دنوں بھی کچھ بینکس ہیں جن کے انجن انہوں نے سیل کیے. تو یہ ایک کوالٹی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کی تین چیزیں ہیں جو اسے یونیک بنا دیتی. صحیح ہے. ایک تو یہ کہ EPA سرٹیفائڈ ہے, ٹھیک ہے. ایمیشن کنٹرول کے ساتھ ہے. دوسرا 3 years unlimited hours وارنٹی ہے. اچھا, no one else is offering this kind of. صحیح بات ہے کہ 3 سال تک آپ کوئی آورز والا چکر ہی نہیں. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے آورز یا اتنا ٹائم. اسٹینڈرڈ وارنٹی از 1 year اور 1000. ہاں, سب کی یہی ہے. صحیح ہے. 1 year اور 1000. ہاں, وی آر, یہ اتنی اچھی پروڈکٹ ہے. آئی مین دا انجن از سو گڈ کہ ہمارا پرنسپل ہمارا پیچھے کھڑا ہے, اور وہی دے آر آفرنگ اس کے جی آپ کھل کے اس کی وارنٹی دیں. ٹھیک ہے. تو ہم اس کی 3 years unlimited hours وارنٹی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسرا ہے کہ کوئی انجن پاکستان میں 100 kVA سے نیچے ECM کے ساتھ نہیں آتا. اچھا, اس کا چھوٹے سے چھوٹا انجن بھی 10 kVA کا انجن بھی ECM کے ساتھ آتا ہے. زبردست. تو الیکٹرانک گورنر جب لگ جاتا ہے تو وہ فیول کی ایفیشنسی کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ نمبر 1 اٹ بیکمس فیول ایفیشنٹ. وہ اتنا ہی فیول دیتا ہے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے. صحیح. تو ان نیسیسری فیول برن نہیں کرتا. یہ آپ نے جو آخری پوائنٹ اٹھایا, اب دور آ گیا AI کا, جی جی, IoT کا, انٹرنیٹ آف تھنگس کا. تو یہ جو آپ کا وہ ہے الیکٹرانک ڈیوائس جو ہے اس کے ساتھ لگ کے آ رہی ہے, اس کا کتنا انپٹ ہے AI کے حوالے سے, IoT کے حوالے سے؟ دیکھیے, جو الیکٹرانک گورنر ہے نا, ناٹ اونلی دیٹ اٹ کنٹرولز دی فیول آف دی جنریٹر, بٹ فلو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, اس کے اندر ایمیشنز کو کم کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایون چھوٹے سے چھوٹا جنریٹر بھی آپس میں سنک ہو سکتا ہے. اچھا, سو سنکرنائزیشن کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ صرف الیکٹرانک ECM سے ہی. اچھا, یہ سر یہ اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا میں کہ انڈسٹری جو ہے کتنا انوائرمنٹ کے حوالے سے اویئر ہے, یا وہ اس چیز کے اوپر جانے کے لیے تیار ہے. کیونکہ عام طور پہ ہمارا سیٹ کلچر ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار اب جو پروڈکٹ لگ گیا سو لگ گیا, اور کون سی پولوشن کون سا وہ. تو کیا اس میں کتنا مشکل آ رہی ہے؟ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. بیسیکلی انیشلی جب میں نے بات کرنی شروع کی تھی ہر چیز پہ, ٹی ویز پہ, چینلز پہ جا کے, اور اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں, انٹرویوز میں, ہر جگہ میں نے انوائرمنٹ کی اس کو اجاگر کرنا شروع کیا. تو کیونکہ میں بیسیکلی ڈاکٹر بھی ہوں تو مجھے لوگ انوائرمنٹ ڈاکٹر کہنا شروع ہو گئے کہ جی اتنا زیادہ انہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر بات کی ہے. تو اس میں ہمیں انیشلی یہی رسپانس ہے جی ہم بھی لوکنگ ایٹ پرائس, ہمیں نہیں جی تمہاں دیکھیے جی سارے تمہاں چھٹ دیں کہ جی کیا فرق پڑتا ہے. بٹ سلولی اب جب کہ قوم کا بری طرح لنگز سفر کرنے شروع ہو گئے, سانس کے پرابلم بڑھ گئے, آپ حیران ہوں گے کہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بلیک لنگز کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں. سر یہ مطلب سلو کلر ہے. جی ایسا 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 پھیلتا چلا جا رہا ہے, اور آپ کی انوائرمنٹ جتنی پولوٹیڈ ہوگی اتنی آپ کی ہیلتھ اس سے جو سا ہے پولوٹیڈ ہوگی. سو میں دیکھتا ہوں ہمارے بیچارے سیلس کے لوگ کئی موٹر سائیکلس پہ جاتے ہیں
تو جب وہ مارکیٹ سے گھوم کے واپس آتے تو وہ بندے نہیں بھوت لگ رہے ہوتے, بالکل ایسا ہی ہوتا اتنی مٹی ڈسٹ اور دھواں انہوں نے لیا ہوتا ہے ہاں ہاں کہ جس کی کیا حد نہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں کہ وی شوڈ گو فار پروڈکٹ لائک لیسٹر پیٹر, جو کہ پرائس میں بھی مطلب اکنامیکل ہے. ایسا نہیں کہ جی انوائرمنٹ فرینڈلی ہو گیا تو مہنگا ہو گیا. ہاں کمپیٹنگ ود آل برانڈیڈ برانڈس جو دوسرے مارکیٹ میں برانڈز اویلیبل ہیں. اچھا, جب ہم لازمی بات ہے ہمارا ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان جی کا, دوسرا سیکٹر جو ہے ہمارا ایگریکلچر کا ہے, جب ہم اس میں ایکسپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سے بھی بڑی پابندیاں ہوتی ہیں کہ آپ کا کاربن ایمیشنز وغیرہ. تو جب آپ اس قسم کے جنریٹرز لگاتے ہیں تو اس میں کیا انڈسٹری کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا کہ جب آپ ایمیشن کنٹرول والے انجنس یوز کریں گے آپ کی ٹریکٹر کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی, آپ کے جو سا مشینری جیسے اب آپ پاکستان سے گاڑیاں بھی ایکسپورٹ کرنے لگے ہیں, 3-4 برانڈس نے آلریڈی شروع کر دیا اور بہت سارے برانڈس اب فالو کرنے لگے ہیں کہ میڈ ان کارس کو ایکسپورٹ کیا جائے. تو ایکسپورٹ تبھی ہوگی اگر وہ ایمیشن کنٹرول کے ساتھ. دیکھیے میں ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑی پراؤڈ فیلنگ ہے کہ پاور ویژن سسٹم نے 2008 سے آنورڈ اپنے انجنز بنانے شروع کیے. صحیح. اور ہم پاکستان کی واحد انجن مینوفیکچرنگ کمپنی ہے جو کہ اپ ٹو 50 kVA کے ڈیزل انجن پاکستان میں بنا رہے ہیں. زبردست. اور اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ وی آر ایکسپورٹنگ دیم ٹو یورپ. صحیح. یورپ. جی یہ تو بڑی پاکستان کے بنائے ہوئے ATS برانڈ کے انجن جو ہماری اسی نیچے جہاں تشریف فرمائیں یہ نیچے فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں ڈیزل انجن مینوفیکچر, اور ابھی میرے پاس 69 انجنز کا آئرلینڈ سے آرڈر آیا ہوا ہے. یورپ ایکسپورٹ کرنا تو بڑی ایک اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے. تو وی آر دی اونلی ون صحیح جو کہ ڈیزل انجن پاکستان سے بنا کے یورپ کو بھیج رہے ہیں. تو اس کا مطلب وی آر میٹنگ یورپین اسٹینڈرڈس. صحیح. اور اسی لیول کی ISO سرٹیفائڈ فیکٹری ہے ہماری اور اسی لیول کا ہم یہاں پر کام کر رہے ہیں. اچھا, پاور ویژن کی ایک اور سسٹر کنسرن بھی ہے پاکستان ٹریکٹرز, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا ان کا کیا. جی بیسیکلی جی ہمارا گروپ جو ہے وزیر پاک گروپ ہے, 1954 میں یہ گروپ اسٹیبلش ہوا تھا. صحیح. اور بیسیکلی اس وقت ہماری ایکسپرٹیز ٹریکٹر پارٹس. ٹھیک ہے. تو ATS جو برانڈ ہے ہمارا وہ بیسیکلی اٹ اسٹینڈس فار آٹوموٹیو ٹریکٹر اسپیئرس. ٹھیک ہے. اور ہم میسی فرگوسن کے 20 سال تک دنیا میں سب سے بڑے ڈسٹریبیوٹر آف پارٹس رہے ہیں, 20 ایئرس کنزیکٹو ورلڈ بیسٹ ڈسٹریبیوٹر, اور بہت بار ہم نے ایوارڈ جیتے. تو اس میں ہمارے جو چیئرمین تھے امجد وزیر صاحب مرحوم, ان کی بہت کاوشیں شامل ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے محنت کی ہے ایک ایک چیز بنانے. صحیح ہے. تو آپ کو یہ بھی خوشی ہوگی کہ ہمارا برانڈ جو ہے ATS وہ 22 برانڈ کے ڈیزل انجنس کے پارٹس بناتا ہے جو کہ گاڑیوں میں بھی یوز ہوتے ہیں, ٹریکٹرز میں بھی یوز ہوتے ہیں اور جنریٹرز میں بھی. صحیح. اور وہ برانڈ اب اتنا پاپولر ہو گیا ہے کہ تقریباً 136 کنٹریز کو ہم پارٹس بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. صحیح. تو میرے حساب سے تو جو لوگ پاکستان سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو تو انہیں چوم چوم کے رکھنا چاہیے جی کہ یار یہ مبادلہ لے کر آ رہے ہیں جی. تو لیکن انفارچونیٹلی میں جب ATS بیچنے جاتا تھا تو لوگ بہت ڈسکریج کرتے ہیں, نہیں میڈ ان پاکستان نہیں لینا. آپ اس سے اندازہ لگے جو گورا ہے وہ ہمیں ٹرسٹ کر رہا ہے, لیکن دیسی گورا نہیں مانتا, وہ نہیں میڈ ان پاکستانی چاہیے, ہمیں امپورٹڈ چاہیے. اچھا سر, جب ہم جنریٹر کے بزنس کی دوبارہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم آتے ہیں جنریٹر کے بزنس میں تو ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سروس, آفٹر سیل سروس کی جو ہے بڑی ضرورت ہوتی ہے. اس کے حوالے سے پاور ویژن کیا ویژن رکھتا ہے, کیا کس طریقے سے کام کرتا ہے؟ یہ بھی بہت اچھا سوال ہے جی. دیکھیے جو بھی مشینری والی انڈسٹری ہوتی ہے وہ آفٹر سیل سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی, اور یہی اسٹرینتھ ہے. پاور ویژن سسٹم کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوا 2008 میں پاور ویژن بنی جو جنریٹر کے بزنس میں آئی, اس گروپ کمپنی میں سے ایک کمپنی بنی اور یہ فیکٹری بنائی گئی. صحیح. تو ہمارے کو جو ایڈوانٹیج ہوا کہ اس وقت ATS کے پارٹس کے 1100 کے قریب نیشن وائڈ ڈیلرز ہیں. زبردست. پورے پاکستان میں
ایون آپ چین کے بارڈر پہ چلے جائیں تو ATS کا ڈیلر بیٹھا ہوا ہے پارٹس لے کے، یا آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں بھی ملے گا، سندھ اور پنجاب میں تو ہیں۔ اس کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہوا جب ہم نے جنریٹر کے لیے لانچنگ کی تو ہم نے ان 1100 جو ڈیلر تھے ان کو کہا کہ جی آپ کو جنریٹر کے پارٹس تب دیں گے جب آپ اپنا ایک ٹیکنیشین ہم سے ٹرین کرائیں گے۔ زبردست۔ تو ہم نے اپنی ہر ڈیلرشپ آف پارٹس پہ ایک ٹیکنیشین ٹرین رکھا ہوا۔ اب اگر مجھے سیاچن بارڈر کے بیس کیمپ میں سروس دینی ہے تو مجھے یہاں سے وہی کا ڈیلر اٹھے گا اور جا کے انہیں ود ان فیو آورس سروس پرووائڈ کر دے گا۔ تو یہ اتنی بڑی اسٹرینتھ ہوگی ہماری کہ نو بڈی کین میچ اس۔ صحیح۔ ایک دوسرا ہمارا مین کارپوریٹ کسٹمر بینکس ہیں اور پاکستان آرمی، تو جو بینکس ہیں ان کی برانچز بھی بڑی بڑی ریموٹ لوکیشنز میں۔ صحیح، لازمی بات ہے۔ ہاں جی، مطلب ایک بینک ہے اس نے ہمیں کہا کہ جی ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے، اینڈ دے ور دا فرسٹ ٹو ٹیسٹ، نو سیکنڈ بینک ٹو ٹیسٹ ATS انجن۔ پہلے سب سے پہلے بینک آف پنجاب نے لیے تھے، صحیح، سیکنڈ جو ہے وہ بینک الحبیب نے لی۔ ٹھیک ہے۔ بینک الحبیب نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ایسی برانچ دیں گے جو چلتی پرائم پہ، تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا پاکستانی انجن کیسے چلتا ہے کہ وہاں بجلی نہیں ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے ہمیں درا اعظم خیل کی برانچ دے دی جی، بینک بالکل اوپر جا کے۔ ہاں جی، ہم نے وہ لگا دیا۔ اب وہ جنریٹر تقریباً 10 گھنٹے نان اسٹاپ چلتا تھا، اتنا سا چھوٹا بیچارہ 50 KVA کا جنریٹر اس معصوم کے اوپر 9 to 5 6 جو ہے وہ چلتا تھا، اور الحمدللہ آج بھی چلتا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جس کے بعد سے بینک الحبیب نے ہمیں دھڑا دھڑ آرڈر دینے شروع کیے۔ آج الحمدللہ they are our prime customer. In the same way many other banks are our customer، اور اس کی ریزن ہی ہماری آفٹر سیل سروس سپورٹ۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا پاور ویژن کے بارے میں بتائیے گا، ابھی آج کل کیا میجر کام کر رہے ہیں اور آگے فیوچر کے کیا پلانس ہیں؟ دیکھیے پاور ویژن 2 کام کر رہا ہے۔ ایک آپ کو بتایا کہ ATS کے انجنز بنا رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، ATS کے انجن بنا رہا ہے اور پاک ٹریکٹر مینوفیکچرنگ کمپنی کو دے رہا ہے جو کہ ATS کے برانڈ سے ٹریکٹر بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر لسٹر پیٹر کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، جو UK کا سب سے پرانا برانڈ ہے، صحیح، اور ون آف دی بیسٹ ڈیزل انجنز اویلیبل ہے مارکیٹ، اور اس کی پھر آفٹر سیل سروس دیتے ہیں، اور اراؤنڈ پاکستان آپ کہیں بھی کسی کونے میں بھی۔ ابھی میں نے ریسنٹلی FWO کو ریکوٹیک کے لیے دیا ہے جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی 16 جنریٹرز میں نے دیے ہیں اور وہاں پہ بھی سروس دے رہے ہیں۔ صحیح، زبردست زبردست۔ تو ناظرین ابھی کے لیے اتنا ہی، ہم نے پاور ویژن میں سہیل صاحب سے تفصیلی بات کی اور امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ انٹرویو پسند آئے گا۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔